السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک کلاس فیلو جن کا نام مولانا محمد بلال احمد ہے، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، اور میرے ایک دوسرے کلاس فیلو جن کا تعلق افریقہ کے ایک ملک برکینا فاسو سے ہے، ان کے والد صاحب بھی انتقال کر گئے۔ تو آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ آج کی ویڈیو آپ حضرات اپنی ذمہ داری پر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گھر کا ماحول کچھ نہ خوشگوار ہو جائے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے، جو سونا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ کون دے گا۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو سونا ہے، جو زیور ہے، اس کی زکوٰۃ خاوند کے ذمے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے خود اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح خاوند کی نماز بیوی کی ذمہ نہیں اور بیوی کی نماز خاوند کے ذمہ نہیں، اس طرح زکوٰۃ بھی ایک دوسرے کے ذمہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس مسئلے کی 3 شکلیں اور صورتیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو سونا ہے، وہ زیور ہے، وہ خاوند کی ملکیت ہے، لیکن اس نے پہننے کے لیے اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے، تو اس صورت میں خاوند پر زکوٰۃ ہوگی اور اس کی زکوٰۃ خاوند ادا کرے گا۔ دوسری صورت اس مسئلے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو زیور ہے وہ خاوند نے عورت کی ملکیت میں دے دیا، اس طرح سے کہ عورت جس طرح چاہے اس کا استعمال کرے، اس کو بیچے، اس کو پہنے، اور بیوی سے وہ سونا لیا نہیں جائے گا، تو اس صورت میں اس زیور کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہوگی۔ تیسری شکل اس مسئلے کی یہ ہو سکتی ہے وہ جو زیور ہے وہ عورت اپنے گھر سے اپنے والدین کی طرف سے لائی ہے اور اس کی ملکیت عورت کے پاس ہے، تو اس مسئلے کے اندر بھی عورت پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر خاوند خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے پر راضی ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ زیور تو تمہاری ملکیت ہے، لیکن میں اس بات پر خوشی سے راضی ہوں کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دوں، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بعض والدین اپنی بچیوں کے لیے زیور خرید کر رکھ لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں ان کے کام آئے، شادی بیاہ میں ان کے کام آئے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل اس مسئلے کے اندر یہ بنتی ہے کہ والدین نے وہ زیور بچیوں کی ملکیت میں دے دیا ہے اور بچیاں ابھی نابالغ ہیں، اور اس طرح ان کی ملکیت میں دیا ہے کہ نابالغ بچوں سے وہ زیور لیا نہیں جائے گا، تو اس صورت پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری شکل اس مسئلے کی یہ ہے کہ والدین نے وہ اپنی ملکیت کے اندر ہی رکھا ہے، لیکن بچیوں کے نام پر لیا ہے، بچیوں کو پہننے کے لیے دے دیا ہے، لیکن اس کی ملکیت والدین کے نام پر ہے، تو اس مسئلے میں والدین پر زکوٰۃ ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ والدین نے وہ جو زیور ہے وہ اپنی بچیوں کی ملکیت میں دے دیا ہے، بچیاں بالغ ہیں، تو اس صورت پر زکوٰۃ بچیوں پر ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ زیور والدین کی ملکیت میں ہے اور بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، والدین صرف پہننے کے لیے زیور دیتے ہیں، تو اس مسئلے کے اندر بھی والدین پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر والدین خوشی سے راضی ہو جائیں کہ ہم اپنی بچیوں کی طرف سے زکوٰۃ دینے پر راضی ہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر والدین نہیں ہیں تو پھر بچیوں کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی اگر وہ بالغ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں کس طرح زکوٰۃ دیں، وہ تو کوئی نوکری نہیں کرتی، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، تو پھر وہ کس طرح زکوٰۃ ادا کریں؟ تو زیور کو بیچ کر باقی زیور کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تھوڑا سا زیور بیچ لیں گے جتنی زکوٰۃ فرض ہے، اور باقی زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو ہم زیور بیچنا شروع کر دیں گے تو زیور کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں، زیور کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ 7.5 تولے سے کم رہ جائے گا۔ اگر 7.5 تولے سے کم رہ جائے گا تو اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نصاب سے کم آگے ہیں۔ لیکن اگر عورت کے پاس کچھ روپے پیسے پہلے سے موجود ہیں اور کچھ زیور بھی موجود ہے، تو پھر اس کا جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔